أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور مقدس ملفوظات. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور صاحب برکات وہی شخص ہے جس کو یہ جوش حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. نماز میں جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو جس کی نظیر نہ ہو. نماز میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تباً جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے مجھ پر غالب نہیں آ سکتی. یہ بڑی عبادت ہے. جو لوگ اس کی مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں وہی معید کہلاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں. جو لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لیے جوش نہیں رکھتے ان کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بیکار ہیں. جب تک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو یہ سجدے صرف جنتر منتر ٹھہریں گے جن کے ذریعہ یہ بحث کو لینا چاہتے ہیں. یاد رکھو کوئی جسمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو فائدہ مند نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے ایسے ہی تمہارے رکوع اور سجود بھی نہیں پہنچتے جب تک ان کے ساتھ کیفیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیفیت کو چاہتا ہے اور ان لوگوں سے پیار محبت کرتا ہے جو اس کی عزت اور عظمت کے لیے جوش رکھتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک باریک راہ سے گزرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ نہیں جا سکتا. جب تک کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا. گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اس کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دے گا. ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے لیکن کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری تمناؤں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کر لے. ولی قریبی اور دوست کو کہتے ہیں. جو دوست چاہتا ہے وہی یہ چاہتا ہے تب یہ ولی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوش رکھے تب وہ اپنے ابنائے جن سے بڑھ جائے گا اور خدا تعالیٰ کے مقرر بندوں میں شامل ہو جائے گا. مردوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ مردے کے منہ میں ایک شے ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. اسی طرح شقاوت کی حالت میں کوئی اچھی چیز اندر نہیں جا سکتی. یاد رکھو کہ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی جوش نہ ہو جس کے ساتھ کوئی ذاتی مفائد اور منافع کے نہ ہوں اور ایسا جوش ہو کہ خود بھی جان نہ سکے کہ یہ جوش مجھ میں کیوں ہے. بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ بکثرت پیدا ہوں مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ اس طرح دینی خدمات میں مصروف ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے. جیسا کہ ہر ایک فصل کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے اب مفاسد کے دور کر دینے کا وقت آ گیا ہے. تسلیس پرستی حد کو پہنچ گئی ہے. صادق کی توہین اور گستاخی یہاں تک کی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مکی اور زبور جتنی بھی نہیں کی گئی
زنبور سے بھی انسان ڈرتا ہے اور چیونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے میں کوئی نہیں جھجکتا۔ کذبوا بآیاتنا کے مصداق ہو رہے ہیں، جتنا منہ ان کا کھل سکتا ہے انہوں نے کھولا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر سب و شتم کیے۔ اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے جو اس کی عظمت اور جلال کے لیے بہت جوش رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے، مگر اس کا پیدا کرنا ایک سنت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے دین میں غلو نہ کریں، پر انہوں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا، اور پہلے وہ ظالم تھے مگر اب وہ مضلین بھی بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات ہاتھ سے گزر جاتی ہے تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے۔ یہی اس کا نشان ہے کہ یہ تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ سچے نبی و رسول اور مجدد کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو، مگر یاد رکھو خدا تعالیٰ سب کچھ آپ ہی آپ کیا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب حجروں میں بیٹھ جائیں تب بھی کام ہو جائے گا اور دجال کو زوال آ جائے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اس کے زوال کا وقت قریب ہے۔ اس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا۔ اس کی آبادی اس کی بربادی کا نشان ہے۔ ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تاہم زمانے کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کسرِ صلیب کے لیے آیا۔ ان کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اسے اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے، کیونکہ اس کا کام کسرِ صلیب ہے اور اسی کی زمانے کو ضرورت ہے، اس لیے اس کا نام مسیح موعود ہے۔ اگر ملانوں کو بنی نوع کی بھلائی اور بہبودی مد نظر ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لے کر کیا بنا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جسے کہا کہ ہو جائے اسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو؟ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا ہے کہ پیر گولڑوی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھنے والا ہے۔ اس پر ہم خوش ہوئے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو ہمارے نام اور دعویٰ کی خبر نہیں تھی اس کو بھی خبر ہو جائے گی، اور اس طرح انہیں ہماری کتابیں دیکھنے کی ایک تحریک پیدا ہوگی۔ مسیح موعود فرماتے ہیں دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، اب کیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔